احمد تو میں نہیں کہتا، غلام انگلستان قادیانی، غلام انگلستان قادیانی، اس نے، اب سنیے گا، انصاف سے آپ نے جواب دینا ہے اور سننے والوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے۔ اس کی کتاب ہے جی روحانی خزائن، یہ میرے پاس موجود ہے، یہ اس کی کتاب ہے روحانی خزائن، اور یہ تقریباً 25 کے قریب جلدوں پر ہے، اور اس کے اندر 84 رسالے ہیں قادیانی کے۔ روحانی خزائن کی جلد نمبر 5، یہ اس کا صفحہ نمبر 564 ہے، 564 صفحہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ مجھے خواب کے اندر اللہ کا عین دکھایا گیا، اللہ دکھایا گیا مجھے، اور مجھے یقین ہوا کہ وہ اللہ میں ہی ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی۔ روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 564، کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد گستاخی نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے، وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے، اب یہ ملعون کہتا ہے اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ ہوں گا۔ اللہ کو چور کہہ رہا ہے، پہلے کہا کہ وہ اللہ میں ہی ہوں۔ گستاخی نمبر 3، یہ بھی روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 396، گستاخی نمبر 3، سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے، حضرت مریم صدیقہ کا اپنے منسوب یوسف کے ساتھ نکاح سے پہلے پھرنا اس اسرائیلی رسم پر پختہ شہادت ہے۔ بہتان، یہ میں نے روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 300، نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے ملعون کہہ رہا، اب یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اس الہام میں میرا نام رسول بھی رکھا گیا اور نبی بھی، پس جس شخص کے خود خدا نے یہ نام رکھے ہوں اس کو عوام میں سے سمجھنا کمال درجے کی شوخی ہے، یعنی مجھے کوئی عوام میں سے سمجھ نہیں سکتا۔ نعوذ باللہ کہا کہ میرا الہام کے اندر رسول نام رکھا گیا ہے، میں رسول ہوں، نعوذ باللہ یہ کہتا ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 309، گستاخی نمبر 5، حضور پر الزام لگاتے ہوئے لکھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہی یتیم لڑکا تھا کہ جس کا باپ پیدائش سے چند دن پہلے ہی فوت ہو گیا اور ماں بعد میں فوت ہو گئی۔ سرکار کی بارگاہ میں بے ادبی۔ انبیاء کرام کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ بعض وقت کسی پیشگوئی کے معنی کرنے میں ایک نبی کا اجتہاد بھی خطا ہو سکتا ہے، یعنی نبی سے بھی نعوذ باللہ خطا ہو سکتی ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 198۔ اگلی گستاخی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے لکھتا ہے، موسیٰ نے کئی لاکھ بے گناہ بچے مار ڈالے، کوئی عیسائی نہیں کہتا کہ برا کام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو قاتل کہہ رہا ہے، بے گناہ بچے مار ڈالے کئی لاکھ۔ روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 353۔ گستاخی نمبر 8، نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھتا ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ نے 2 نام سے خود میں نے پائے، میرا ایک نام امتی رکھا گیا جیسا کہ میرا نام غلام احمد سے ظاہر ہے، دوسرا میرا نام ذلی طور پر نبی رکھا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے حصص سابقہ براہین احمدیہ میں میرا نام احمد رکھا ہے، اور اسی نام سے بار بار مجھے پکارا اور اسی بات کی طرف اشارہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ میں ذلی طور پر نبی ہوں، پس میں امتی بھی ہوں اور ذلی طور پر نبی بھی ہوں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 360، جناب یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پس اس امت کا یہ عاجز، اپنے بارے میں کہتا ہے، اس امت کا یہ عاجز یعنی غلام قادیانی اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا، مگر یوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا، یوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا، اور اس امت کے یوسف کی بریت کے لیے 25 برس پہلے ہی خدا نے آپ گواہی دے دی، اور
اور نشان دکھلائے، مگر یوسف بن یعقوب اپنی بریت کے لیے انسانی گواہی کا محتاج ہوا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 99۔ نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 207 میں لکھتا ہے کہ اس میں صاف طور پر عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا۔ پھر اس کے بعد اسی کتاب میں میری نسبت یہ وحی اللہ ہے، جر اللہ فی حلل الانبیاء، یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلوں میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہے۔ نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے مزید کہتا ہے کہ غرض میری نبوت اور رسالت با اعتبار محمد اور احمد ہونے کے ہے، نہ میرے نفس کے روح سے، اور یہ نام بحیثیت فنا فی الرسول مجھے ملا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 208۔ خود کو مسیح موعود بھی کہا، امام حسین علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی کی، اپنے بارے میں کہا کہ میں کشتہ خدا ہوں اور تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 193۔ نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے پھر لعین نے جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 355 پر گستاخی کی۔ اب اس کی بے شمار گستاخیاں اور بھی ہیں، میں کچھ گستاخیاں لائیو بیان کر بھی نہیں سکتا، لیکن جو اس نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، نبیوں کی واضح گستاخیاں کی ہیں، اللہ کی شان میں بے ادبی کی ہے، کیا یہ واجب القتل نہیں ہے؟ بولیے۔